الحمد للہ من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، سامعین محترم اور میری جتنی خواتین مائیں اور بہنیں ہیں، آج آپ حضرات سے میں ایک شرعی مسئلہ اور احکام شریعت کو لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں، اور جو باتیں میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اور بڑے مسائل بھی اس بات کو لے کر ہوا کرتا ہے شادی کے حوالے سے۔ آج کل ہوتا یہ ہے کہ بہت سے غریب لڑکیاں بیچاری جہیز کے چکر میں گھروں کے اندر بیٹھی ہوئی، جن کے رشتے اس بات پہ نہیں ہو پا رہے ہیں کہ لڑکی کا باپ جو ہے وہ انتہائی غریب ہے یا لڑکی والے غریب ہیں، کچھ دے نہیں سکتے۔ اس وجہ سے بیچاریوں کے رشتے میں کافی درار پیدا ہو رہا ہے، اور اس طرح ان کی عمریں گزرتی جا رہی ہیں۔ اور اگر کہیں پہ مثال کے طور پر لڑکی والے امیر ہوتے ہیں اور مالدار ہوتے ہیں، تو لڑکے کے گھرانے کو پھر اس طرح دیکھتے ہیں کہ بھئی گاڑی ہو، بنگلہ ہو، اچھی نوکری کرنے والا ہو۔ تو یاد رکھیں، مرد کی نصیب سے اللہ تبارک و تعالی نے اولاد رکھا ہے، عورت کی نصیب سے اللہ تبارک و تعالی نے روزی رکھی ہے، یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ لیکن قرآن کے اندر اللہ یہ خود فرما رہا ہے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ روئے زمین میں جتنے لوگ ہیں، جتنے مخلوق ہیں، پرند چرند، انسان جنات، سارے کو روزی دینے والی ذات ایک اللہ، اور اس کا ذکر اہل کتاب کے اندر۔ دوسری جگہ فرمایا وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، کہ مجھ سے بہتر رزق کوئی نہیں دے سکتا۔ تو میرے دوستو، یہ سب سوچنے کی باتیں فضول ہے کہ اگر اس لڑکے سے میری بیٹی کی شادی ہو گئی تو اس کی تنخواہیں کم ہے، اس کی آمدنی کم ہے، اس کا انکم کم ہے، ایسا نہ ہو میری بیٹی کا گزر بسر نہ ہو۔ یہ سب فضول کی بات ہے۔ آپ بتائیں، ایک اچھے گھرانے میں آپ نے شادی کی، مالدار گھرانے میں شادی کی، اور شادی کے بعد اللہ نہ کرے اس کی نوکری ختم ہو گئی، پھر آپ کی بیٹی کو کون پالے گا، کون کھلائے گا؟ تو اگر انسان یہ کر دے وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پہ توکل بھروسہ کر دے، تو اللہ فرما رہا وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، میں اس کے لیے پھر کافی ہو جاتا ہوں۔ اور یاد رکھیں، اللہ جس کے لیے کافی ہو جائے، پھر انسان کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں پیش آتی۔ تو یہ سب فضول کی باتیں کہ لڑکا غریب ہے، کما نہیں سکتا، گاڑی نہیں ہے، نوکری کے اندر تنخواہ کم ہے، اچھی پوسٹ پہ نہیں ہے، تو میں اپنی بیٹی کی شادی نہیں کروں گا۔ تو ایسے میں لڑکی کی عمر گزرتی چلے جاتی ہے۔ اور بہت سے لڑکے مالدار ہوتے ہیں، وہ لڑکیوں کے گھرانوں میں کوئی غریب نظر آ جائے، جہیز کی امید نظر نہیں آتی، اور جو ہے نا یہ سوچتے ہیں یار یہ لڑکیوں والے سامان کیا دیں گے، اتنے غریب ہیں۔ تو یاد رکھنے، ایسے لڑکے پر، ایسے والدین پر، ایسے گھر والوں پر اللہ کی فرشتے کی جو ہے نا لعنت ہے، کیونکہ جہیز لینا حرام اور سخت گناہ ہے۔ ہاں، اگر ماں باپ اپنی بیٹی کو شوق سے دے رہے، خوشی سے دے رہے، اور جتنا ان سے ہو سک رہا وہ دے رہے، اور لڑکا ڈیمانڈ نہ کرے، کوئی فرمائش نہ کرے، پھر تو اس لڑکے کے لیے جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اول اور افضل درجہ یہ کہ لڑکا منع کر دے، نہ لے، لیکن وہ اپنی بیٹی کو اگر شوق سے دے رہے تو لڑکا کوئی ڈیمانڈ نہ کرے، اور جو آ جائے لڑکا اس پہ شکر ادا کرے، اس بات کو اس کو طنز تنقید تانا نہ دے، تم نے فریج نہیں لایا، تم نے واشنگ مشین نہیں لایا، تم نے بائک نہیں لایا، تم نے یہ نہیں لایا، تم نے گولڈ نہیں لایا، تم نے زیور نہیں لایا۔ اگر اس بات پر تنقید اور تانا دی اور اس بات سے اس کا دل آزاری ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایسے مرد پر لعنت ہے، اور ایسا مرد فی جہنم کا مستحق۔ تو اس لیے بھائی گریز کریں ان سب چیزوں سے۔ دوسری بات، بہت سارے لوگ شادی بیاہ کرتے ہیں، اب اس میں فضول خرچیاں بہت کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ کیا فرمایا؟ اخوان الشیاطین۔ اور ایک جگہ فرمایا انہ لا یحب المسرفین، کہ فضول خرچی کرنے والا شیطان کے مانند، شیطان کا بھائی ہے۔ اور یاد رکھے، جو رحمان کا ساتھی ہوگا وہ ہمیشہ جنتی ہو، ہمیشہ جنت میں جانے والا، کیونکہ رحمان کا ساتھی کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور جو شیطان کا ساتھی ہوگا وہ ہمیشہ جہنمی ہوگا، اور شیطان کے ساتھی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور اللہ نے فرمایا انہ لا یحب المسرفین، کہیں فرمایا ان اللہ لا، کہ میں فضول خرچی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اب میرے محترم دوست اور بزرگوں، بہت سے لڑکی والے غریب ہوتے، اب لڑکوں کا پریشرائز ہوتا ہے لڑکی والوں پہ۔
اب ہوتا کیا، بیچاری قرضہ لیتی ہیں، کہیں پہ جو ہے نا بینک کے اندر سے سود پہ پیسہ لے رہی ہوتی ہیں، کہیں پہ لون وغیرہ سلسلہ وہ کر رہی ہوتی ہیں، کہیں پہ جو ہے نا صدقہ زکوٰۃ فطرے کی مد میں لوگ تعاون کرتے ہیں۔ اب وہ ضرورت کے تحت خرچ کرنے کے بجائے، جیسے شادی بیاہ میں کھانا اور جو ہے نا لڑکی کی ضرورت کے کپڑے ہو گئے، لڑکی کی ضرورت کے سامان ہو گئے، ان کے بجائے کیا کرتی ہیں وہ فضول خرچی، ڈانس کرنا، مائیوں کا پروگرام کروانا، بے مقصد کی لوگوں میں دکھلاوا کرنے کے 100-200 لوگوں کو مائیوں میں بلا لینا، بارات میں 500-600 بلا کے بڑے سے بڑے ہال بک کروا کے شور شرافہ، شغل، دکھلاوا، یہ سارے کام کر رہی ہوتی ہیں، اور پھر بعد میں وہ سالوں سال قرضے اتار رہی ہوتی ہیں۔ تو ایسے خرافات سے انسان بچے، گریز کرے، اجتناب کرے۔ ایسی شادی بیاہ سے بہتر ہے انسان سادگی میں اور محبت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے تھوڑے پیسوں میں جو ضرورت کے تحت کام آنے والا اس پہ شادی کر دے، اس سے زیادہ جو ہے نا افضل اور کچھ نہیں ہے۔ کیونکہ انسان اللہ کو راضی کرے اور نبی کی اطاعت فرما برداری کرے، یہ نہیں کوئی شیطان کو راضی کرے۔ اور ایسا خرافات کر کے شادی کرنا، ڈانسیں کروانا، رات بھر کے گانے بجوانا، اور پیسے جو ہے نا قرضوں پہ دلدل میں پھنسنا، سود پہ پیسہ لینا، لون لینا، کسی سے قرضہ لے کے اپنی بیٹی کو شادی کر کے رخصت کرنا، اور پھر جہیز کے سامان اکٹھا کرنا، اور ساری جو ہے نا پابندیوں ذمہ داری کے ساتھ ایک ایک سامان کو ایڈ کرنا، لوگوں سے جو ہے نا چیزیں مانگنا، پھر اس کے بعد جو ہے نا خرافات، بم پٹاخے، اور پھر جو ہے نا مائیوں کا پروگرام، مہندی کا پورا رات بھر گانے ناچ کر کے لوگوں کی نیندوں کو خراب کرنا، یہ اسلام اور شریعت سے ہٹ کرے۔ اور ایسے کرنے پر اللہ راضی نہیں ہوتا، بلکہ اللہ ناراض ہوتا ہے، میرے نبی کی نافرمانی پہ انسان جا رہا ہے، شیطان راضی ہو رہا ہے، شیطان خوش ہو رہا ہے۔ اب انسان عقل شعور والا ہے، اب چاہے اس کے اوپر اختیار ہے وہ شیطان کو خوش کر کے جہنم کا ٹھکانہ بنائے اپنے آپ کو، یا اللہ کو راضی کر کے جنت کا ٹھکانہ بنائے۔ یہ آپ لوگوں کے اندر شعور ہونی چاہیے، عقل ہونی چاہیے، اختیار ہونی چاہیے۔ اب اس کا فیصلہ آپ لوگ پر ہے کہ آپ رحمان کا ساتھی بنے اور جنت میں جائیں، یا شیطان کا ساتھی بنے جہنم میں جائیں، یہ آپ لوگ پر ہے۔ اسی طرح بہت سے لڑکے کو بھی دیکھتے ہیں، لڑکے والے کے گھر نارمل ہوتے ہیں، اب وہ کیا کرتے ہیں، شادی بیاہ کے لیے بیسیاں لگاتے ہیں۔ اب بیسی لگانے پر ان کو پتہ ہے میں اتنے اخراجات پر اپنی شادی کر سکتا ہوں، اب وہ اپنے سے زیادہ اخراجات کو اختیار کرتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، بھائی سے قرضہ لے لیا، بہنوں سے قرضہ لے لیا، آفس سے لون لے لیا، بینک سے جا کے سود پہ پیسے لے لیا، وہ لوگوں کے دکھلاوے کے لیے ایک پجارو گاڑی کر لیں گے، پیچھے 4-5 کاریں سجا لیتے ہیں، 10-12 ہائیروف سجا لے رہے ہیں، ڈبل ڈور نکل گیا آج کل فیشن، اور جو ہے نا بڑے جو ہے نا ڈھول بجا والے کو بلا رہے ہیں، میوزیکل والے کو بجا رہے ہیں، ادھر الگ پیسہ، پھر سروں پہ ایسے پیسہ پھینکنا، اور پھر اسی طرح جو ہے نا گاڑیوں کے لائن لگا دینا، اور پھر فائرے وائرے، پٹاخے شٹاخے، اور مائیوں کرنا اور ڈانس کرنا، اور پھر لڑکی کے لیے جو ہے نا 10,000 کا بھی شرارہ ہے، 20,000 کا بھی ہے، ایک دن کی مہنگے ایک دن کے کپڑے پہننے ہوتا ہے اس کو شرارے میں، وہ لاکھ روپے کا ڈیمانڈ کے ساتھ شرارہ لینا، ایک سے ایک کپڑے لینا، ایک سے ایک سینڈل خریدنا، اپنے لیے خوب فیشن کرنا، اور رات بھر ڈانس کرنا تو یاد رکھیں اس سے غریبوں کی دل آزاری ہوتی ہے، اور غریبوں کے دل میں اگر تکلیف ہوئی، اس کی آزاری اور اس کی تکلیف کے گناہ کا باعث بھی وہ شخص بنے گا جو اتنا جو ہے نا شہرت دکھلا رہا ہے، اتنا خرچہ کر رہا ہے۔ تو ان سب چیزوں سے انسان اجتناب کرے، یہ سب فضول خرچی میں آتا ہے۔ آپ دیکھیں پاک پیغمبر کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو جب اللہ کے نبی نے اس فاطمہ الزہرا کے بارے میں فرمایا کہ جنت کی تمام عورتوں کی سردار عورتوں کے اندر اگر کوئی ہے تو حضرت فاطمہ الزہرا۔ پھر آپ اس کی سیرت کو دیکھیں کہ ایک موقع پر جب خادمہ کی طلب ہوئی، جب حضرت فاطمہ کام کرتی تھی، ہاتھوں میں گٹے پڑ جاتے تھے، پیٹھ میں گٹوں کے نشان ہوتے تھے، تو وہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بھیجا کہ جاؤ آج اللہ کے نبی خادمہ تقسیم کر رہے ہیں۔ اور جب وہ لینے کے لیے گئی تو اللہ کے نبی مصروف تھے، واپس آ گئی۔ جب حضور گھر پہ تشریف لائیں، کہا اے فاطمہ آج تم میرے پاس آئی تھی، خیریت کوئی بات تھی؟ تو حضرت علی نے کہا ہاں آج خادمہ لینے میں نے بھیجا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ میں تمہیں افضل اور اعلیٰ خادمہ دے رہا ہوں، لے لو اس سے خدمت کرو۔ کہا بیٹا اس خادمہ سے بہتر، عمدہ اور اعلیٰ افضل چیز نہ بتا دوں؟ کہا یا رسول اللہ ضرور۔ کہا جب رات میں سویا کر تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کر، یہ سارے دن کی تھکاوٹ اور خادمہ سے بہتر اور افضل ہے، جسے تسبیحات فاطمہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو میرے دوستو حضور کی چہیتی بیٹی کو آپ دیکھیں کیسی زندگی بسر کر رہی ہے۔ حضرت علی سے ان کا نکاح ہوا، اللہ کے نبی نے کیا دیا؟ بہت سارا جہیز دیا، بہت سارے درہم دینار دیے، کچھ بھی نہیں، بہت ساری اشرفیاں دی،
جو ہو سکا ایک سادہ لوٹا چرپائی اور چادر اللہ کے نبی نے ان کو دے دیا اور وہ اس پہ خوش زندگی بسر کر رہی ہے، اور ان لوگوں کے لیے جنت کی بشارت بھی اللہ کی طرف سے۔ تو میرے دوستو، من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرو گے اللہ تمہیں بلند کر دیں گے، لیکن ومن تکبر، اور اگر تکبر کرو گے تو اللہ کے سامنے تو یقین کرو ذلیل و خوار ہو جاؤ گے، کیونکہ فارسی کا ایک شعر ہے، تکبر مکن زین ہائے را پسر، تکبر کے رائے خاک شیطان کردن، کہ یہ لڑکا تکبر مت کر ورنہ ایک دن سر کے بل گرے گا۔ اور تکبر والے آدمی کو شیطان ہمیشہ خاک کر دیتا ہے، ذلیل کر دیتا ہے، مٹی میں ملا دیتا ہے، رسوا کر دیتا ہے۔ تو میرے محترم دوست اور بزرگوں، ساری باتیں عرض کرنے کا مقصد یہ، خلاصہ یہ ہے کہ آج کل جو شادی بیاہ ہوتی ہے تو نہ لڑکا والا لڑکی پہ بوجھ بنے، نہ لڑکی والا لڑکے پہ بوجھ بنے۔ بھائی اگر لڑکے والا امیر ہے تو کوشش کرے بھائی لڑکی کو نہ اپنا لے، سادگی میں نکاح کر لے، اور چند افراد سے نکاح کر کے اپنے گھر میں لیا، اور اس کے بعد بھلے دھوم دھام سے ولیمہ کر لے، ولیمہ سنت ہے، اپنی طرف سے خوب لوگوں کو بلائے، اور جہیز کی ڈیمانڈ نہ کرے، جہیز اول بالکل نہ لے، یہ حرام ہے، گناہ ہے۔ اگر ماں باپ لڑکی کو خوشی سے دے رہے ہیں تو جو دے رہے اس پہ وہ اکتفا کر کے خوشی سے راضی رہے اور شکر ادا کرے۔ اسی طرح میرے دوستو، اگر لڑکی والی مالدار ہے اور لڑکا والا انتہائی اگر غریب ہے تو لڑکی والے کو چاہیے بھائی لڑکے پہ زور نہ دے، ہاں جو ہو سک رہا ہے لڑکی کی طرف سے لڑکی کے سامان کے طور پہ، تحفے کے طور پہ، بطور ہدیہ وہ اس کو قبول کر لے، اور اس پہ جو ہے نا ڈیمانڈ نہ کرے، اور اپنی بھی فضول خرافات سے اپنے آپ کو بچائے۔ یہ نہ اتنا دکھلاوا کر دے کہ لڑکا والا نیچے نظریں ہو جائے اور ان کی اونچا ہو جائے، تو ان سب خرافات سے بچے، سادگی میں ان معاملات کو نمٹائے۔ اور جو لوگ قرضہ لے کے، لون لے کر، دوست یار سے، آفس سے، لڑکے والے ہوں یا لڑکی والے ہوں، اس طرح پیسہ لے کر شادی بیاہ خرافات کر رہے ہیں اور جو ہے نا فضول خرچی کر رہے ہیں، تو یاد رکھیں ان لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ لوگ شیطان کے ساتھی ہیں، شیطان کے بھائی ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم میں۔ انہ لا يحب المسلم، اللہ ایسے فضول خرچی والے کرنے والے کو ناپسند کرتا ہے۔ تو بجائے شیطان کو راضی کرنے کے، شیطان کو خوش کرنے کے، بھائی آپ اللہ کو راضی کریں اور شیطان کو ناراض کریں، اور اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ اور حضور کی اطاعت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سادگی میں اپنے معاملات طے کرے، اور چند لوگوں میں جو ہے نا نکاح کر کے رخصت کرے، اور پھر ولیمہ کے چند لوگوں کے ساتھ جا کے اب جو ہے نا دعوت کھائیں، اور دعوت کھا کے جو ہے نا اپنے گھر پہ خوشی ہنسی سے رہیں، کیونکہ اس طرح کرنے سے کیا ہو نکاح کرنا آسان ہو جائے گا۔ آج کل لوگوں نے نکاح کو مشکل اور زنا کو آسان کر دیا، تو بھائی ہم زنا کو دور کریں، اللہ سے دعا کریں، استغفار کریں، اللہ ہمیں زنا سے محفوظ کرے، اور کم خرچے میں، کم پیسوں میں اللہ ہمیں نکاح کرنے کی توفیق دے، نکاح کو آسان بنائے، سادگی میں بنائے، تاکہ دونوں فریقین خوشی ہنسی سے راضی رہے، اور لڑکی جو ہے نا کسی کی رخصت ہو جائے، دونوں فریقین، دونوں خاندان اچھے زوجین ایک دوسرے کو مل جائیں، دلی محبت کرنے والے ہوں، اللہ کو راضی کرنے والے ہوں، پیغمبر کی اطاعت کرنے والے ہوں، احکام شریعت کے مطابق زندگی بسر کریں، یہی بہت ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ میں قرآن و حدیث کے روشنی میں اور جو ہے نا احکام شریعت کے مطابق اللہ کو راضی کرتے ہوئے، اللہ کے احکام کی پابندی اور حضور کی اطاعت، اتباع کرتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور زندگی بسر کرنا، شادی بیاہ کرنا ہمارے لیے آسان فرمائے، اور جتنے خرافات ہیں، جتنے فضول لغزشات ہیں، جتنے گناہ والے کام ہیں، یہ جتنے شادی کے اندر جو ہے نا سارے جو ہے نا خلاف شرعی کام ہوتے ہیں، اللہ ہمیں 100% اس سے اجتناب، گریز، بچنے کی، اور خاص کر کے اس تمام شر سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ایمان کی بھی حفاظت فرمائے، اللہ عمل کرنا آسان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔